کر دی ہے، جہاں بھی میں سجدہ کروں گا اسے قبول ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ مجھے جو ہے مال غنیمت مجھ پہ حلال کر دیا گیا ہے، اور پھر مجھے شفاعت کا حق عطا فرما دیا گیا ہے۔ شفاعت کبریٰ جو ہے اگر عطا ہوئی ہے تو پھر آقا مدنی تاجدار نور مجسم کو عطا فرما دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آخری خصوصیت فرمائی کہ باقی تمام انبیاء جو ہیں وہ مختلف وقتوں کے لیے آئے، مختلف زمانوں کے لیے آئے، اس کی الوہیت کا پیغام، اس کی وحدانیت اور اس کی توصیف کا پرچار کرنے کے لیے آئے، اور رب نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ شان عطا کی تو خالق کائنات نے عطا کی ہے، اور وہ مالک خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ کل شیء قدیر ہے، وہ ارض و سما کا نور ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، میں جسے چاہوں اپنا نور عطا کر دوں، میں جسے چاہوں اپنی حکومتیں عطا کر دوں، تو یہ ساری فضیلتیں جو آدم سے لے کر عیسیٰ کو عطا کی ہیں، ان تمام فضیلتوں کو جو ہے تاجدار مدینہ کے سینے میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ محبتیں ہیں۔ اسی شان مصطفیٰ کے حوالے سے، اسی محبت کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے، حضرت انس سے بھی یہ روایت ہے حدیث، حضور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جو ہیں، آپ وصال کے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے آپ جو ہیں شہدائے احد کی قبور پر جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کر جو ہے آپ زیارت بھی کرتے ہیں، قبور پر جا کر زیارت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد حکم دیتے ہیں کہ ممبر لایا جائے۔ جب ممبر آتا ہے تو پھر 1 صحابی نہ تھا، 2 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں قبور کی زیارت کے لیے حضور کی معیت میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضور جو ہے آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو کر پھر بیان فرماتے ہیں اپنے آقا اپنے غلاموں کو، اور یہ بیان جو ہے احکام شریعت کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ نبی تو آتے ہی شریعت کا پیغام دینے کے لیے کہ کس طرح زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح رب کے قرب کو حاصل کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح شب و روز اپنے اس کی زندگی کے اس کے حکم کے مطابق گزارنے ہیں۔ یہ شریعت کا احکام نہ دیا، اس وقت سرکار نے اپنی شان کے حوالے سے بیان کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے بیان کیا، اپنی شان کے حوالے سے، اور بازبان مصطفیٰ جو ہے حضور کی زبان سے یہ اپنی شان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں پہلا بیان جو میرے آقا فرماتے ہیں المختصر سرکار یہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دیر کے بعد تم سے جدا رہا ہوں، تم سے جا رہا ہوں، اور یہ فیض یہ نہ سمجھنا یہ فیض ختم ہو جائے گا، میرے جانے کے بعد بھی یہ فیض اسی طرح یہ فیضان جاری رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے جدا ظاہری طور پہ ہو رہا ہوں، لیکن میں تم پہ نگہباں رہوں گا، اور تمہاری ہر حرکات، تمہاری ہر عبادت جو ہے میرے سامنے پیش کی جائے گی، اور میں تمہاری عبادات سے بھی تمہاری حرکات سے بھی باخبر رہوں گا۔ اس حدیث سے میرے آقا کی عظمتوں کتنی بڑی عظمتیں آشکار ہو رہی ہیں۔ اور پھر کہا میرے آقا نے کہ تمام ساری کائنات کے خزانوں کی جتنی کنجیاں ہیں رب نے مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ اگر کسی کو ظاہری خزانہ بھی ملے گا، دنیاوی خزانہ بھی ملے گا، روحانی علمی جو بھی خزانہ ملے گا وہ میرے قدموں کے صدقے سے ملے گا، میری نسبت سے ملے گا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا سرکار کے صدقے سے ملا ہے، سرکار کی محبتوں کے صدقے سے ملا ہے۔ اور پھر آقا حدیث پاک میں فرماتے ہیں مجھے یہ شک نہیں، مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد جو ہے کوئی مشرک بن جائے گا۔ یہ آقا نے فرمایا ہے مشرک کوئی نہیں بنے گا۔ آج کہنے والے جو کہتے ہیں، لیکن جو میرے آقا کی زبان سے نکلا وہ برحق ہے۔ وہ نبی وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے، نبی وہی سوچتا ہے جو خدا اس کے سینے میں ڈالتا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں کوئی مشرک ہوگا، لیکن ایک خوف ضرور ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت میں سے جو ہے دنیا پرستی میں نہ لگ جائیں۔ اور آج یہی حال ہے، ہم اپنے گروبانوں میں دیکھیں ہمارا ظاہر کیا کہتا ہے، ہمارا باطن کیا کہتا ہے۔ اگر ظاہر اور باطن کو ایک کر لو گے، نبی رحمت کی محبتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، نبی سے وفا کر لو گے، تو پھر اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس شان مصطفیٰ کے حوالے سے ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی جو ہے جب مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو سفر کرتے ہیں تو ایک گھر سے آواز آتی ہے، ایک بڑھیا جو ہے وہ اشعار، عربی کے اشعار، اس میں میرے آقا کی جو ہے مدح سرائی کر رہی ہے، سرکار کی بارگاہ میں سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کی عظمتوں کے حوالے سے ذکر کر رہی ہے۔ اور اس کا ایک شعر یہ جب وہ پڑھتی ہے کہ میں اے مولا کریم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں میدان محشر میں بھی مجھے آقا مدنی تاجدار کی معیت نصیب ہو جائے، سرکار کی غلامی نصیب ہو جائے۔ جب یہ اشعار پڑھتی ہے تو امیر المومنین جو ہیں میرے نبی کا وہ سچا غلام سیدنا عمر فاروق جو ہیں اس کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ جب دروازے کو دستک دی تو اس نے پوچھا کون، تو کہا امیر المومنین عمر ہے۔
تو اس نے کہا اس رات کے وقت میں یہاں پہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو تو اشعار پڑھ رہی تھی میں مجبور ہو گیا کہ تیرے دروازے کا اس پہ دستک دوں اور تجھ سے جا کر ملوں اور یہ کہوں کہ جو اشعار تو پڑھ رہی ہے وہ دوبارہ پڑھ۔ جب وہ دوبارہ اشعار پڑھے تو جب یہ بات آئی اس شہر میں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ میدان محشر میں آپ کی میت ہو جائے، تو کہا عمر فاروق نے اس شعر میں میرا نام بھی لکھ دیا کہ سرکار کی غلامی میں سرکار کی میت پہ اس عمر کو بھی یہ موقع مل جائے۔ میرے دوستو یہ سرکار کی غلامی کے صدقے انعام ملتا ہے۔ آقا مدنی تاجدار کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے۔ اس مادیت کے دور میں اس کینیڈا کی سرزمین پر بھی مولا کریم ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے دل میں سچی محبت ہوگی وہ نور والا آقا گنبد خضرا میں بھی بیٹھ کر میرا یہ ایمان ہے کائنات کے ہر ذرے کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور جب ہم یہاں پہ بیٹھ کر اس محفل کو سجائیں گے اس رمضان المبارک کے اس آخری دن میں، تو میرا ایمان ہے راجہ صاحب آپ بھی خوش قسمت ہیں اور ہم بھی یہاں پہ خوش قسمت ہیں بیٹھ کر آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولا کریم یہ ذکر جو ہے یہ نصیب فرمائے اور آقا مدنی تاجدار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ